بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ محترم حضرین، یہ حمد و صلات کے بعد میں نے آیت الکرسی پڑھی۔ علامہ دکتور ربی کے دروس میں سورہ بقرہ کے آخری کی آیتیں اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتوں کے تعلق سے سرسری تذکرے کے بعد انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں آیت الکرسی کا اختصار کے ساتھ اس پر کچھ توضیح کرنا چاہتا ہوں، کچھ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں کل کے درس میں آیت الکرسی کی فضیلت میں نے بیان کی، اور یہ کہ یہ قرآن کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیا۔ میں نے اس کے بعض اور پہلو اہمیت و افادیت کے طور پر بیان کیے، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ میں یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے کہ آیت الکرسی کی اہمیت و افادیت کو ہمیں سمجھ کر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ یہ آیت ہمیں یاد ہو اور دن میں کم سے کم 8 یا 9 مرتبہ 5 نمازوں کے بعد صبح شام سونے کے وقت اس کی پابندی کے ساتھ اس کا ذکر اور ورد کریں، اور یہ ذکر اور ورد محض زبانی یا الفاظ والا نہ ہو۔ شیخ عبدالرزاق نے آیت الکرسی براہین التوحید کے ضمن میں ایک بات بڑی پیاری لکھی، اور فقہ الادعیہ والاذکار میں اور مختلف کتابوں میں اس کا بار بار تذکرہ کیا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ صبح اور شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو صرف الفاظ اگر آپ پڑھ رہے ہیں، اس کے معنی اور مطلب آپ کو نہیں معلوم ہے، اس کے مقصود کا آپ کو علم نہیں ہے، تو یہ چیز آپ کو پڑھنے میں اگرچہ اجر و ثواب ملے گا لیکن بہت کم فائدہ ملے گا۔ اور اگر بالفرض آپ نے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھے بغیر دعائیں پڑھی لیکن عمل آپ کا اس کے خلاف ہے، آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ، آپ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ سب کلمات اللہ کا ذکر ہے، ان کلمات کی بڑی فضیلت ہے، لیکن ایک طرف آپ زبان سے یہ کلمہ کہہ رہے ہیں لیکن عمل میں آپ ان کلموں کی مخالفت کر رہے ہیں، آپ کا عقیدہ اس کے الٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ آپ کہہ رہے ہیں لیکن دل میں عقیدے میں شرک موجود ہے، تو آپ کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی معنی کوئی فضیلت نہیں رکھتا۔ اس کی لا الہ الا اللہ کی عظمت اور فضیلت کا آپ اندازہ لگائیں۔ ایک روایت میں ہیں، 2 الگ الگ حدیثیں ہیں، ایک حضرت موسیٰ سے، ایک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہی تھی کہ لا الہ الا اللہ اتنا مضبوط اثر رکھتا ہے کہ اگر آسمان اور زمین اگر بند ہو تو اس سے کھل جائیں، اور سبحان اللہ و بحمدہ سے پوری دنیا اور دنیا کے تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ اور ایک روایت جس کو شیخ محمد بن عبد الوہاب نے کتاب التوحید میں درج کیا ہے لا الہ الا اللہ کی فضیلت بتاتے ہوئے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، مجھے کوئی ذکر سکھا جس کے ذریعے سے میں تیرا ذکر کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ کل عبادک یقولون ھذا او کما قال، کہ یہ لا الہ الا اللہ والا کلمہ تو ایسا ہے کہ تیرے سارے بندے کہتے ہیں۔ آپ جواب سے اندازہ لگائیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا منشا کیا نظر آ رہا ہے کہ جو سب لوگ کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر کچھ اسپیشل، کچھ خاص مجھے دیا جائے، یعنی اور زیادہ بہتر اور زیادہ اچھا۔ عام طور سے لوگوں کا مزاج ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا وہ کمیاب ہوتی ہے، ڈھونڈنے سے ملتی ہے۔
لیکن دین کے معاملے میں اگر آپ غور کریں گے نا تو اللہ اور رسول نے بالکل الٹا معاملہ رکھا ہے. جو جتنی فضیلت والی چیز ہے، جو جتنی فائدے والی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ واضح، صاف اور کھلے طور پر بیان کر کے رکھا ہے. آپ لوٹ لو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیکی، اجر و ثواب. یہاں خفیہ نہیں ہے کہ آپ کو بہت زیادہ کسی پیر صاحب کے یا کسی کے فلاں کے جو ہے خدمت کرنے کے بعد چوری چھپے کوئی چیز معلوم ہو جائے. بعض گہری علمی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن فضیلت اور اجر و ثواب اور نجات سے متعلق جتنی اہم باتیں ہیں اتنی زیادہ قرآن و حدیث میں کھلی اور واضح ہیں. چنانچہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ تم لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھ رہے ہو؟ اگر ساتوں آسمان اور اس میں موجود ساری چیزیں، فرشتے اور جتنی چیزیں ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان میں موجود ساری مخلوق اور ساتوں زمینیں اور زمین میں موجود ساری چیزیں اگر یہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، پورے ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک طرف، لا الہ الا اللہ کا کلمہ صرف ایک طرف، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہلکی پڑ جائے گی. کتنا وزندار کلمہ ہے، کتنی فضیلت ہے، آپ اندازہ لگائیے. اسی کو جوڑ کر ہم وہاں پڑھیں کہ ایک حدیث ہے، وہ بھی سنن کی ہے اور صحیح ہے، کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، آئے گا، اور اس کے سامنے اس کے اعمال کے 99 رجسٹر پیش کی جائیں گے. اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے لائے گا. 99 رجسٹر ہوں گے اس کے اعمال کے، جس میں اس کی برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، گناہ ہی گناہ ہوں گے. اس کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ تو نے یہ کیا، خاموش رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تنکروا من ھذا من شیء، یہ جو تمہارے رجسٹر، اچھا ایک بات یہ بھی کہ یہ رجسٹر ایسے ہمارے ہاتھ بھر کا یہ نہیں رہے گا. کل سجل مد البصر حدیث میں لفظ ہے کہ ہر رجسٹر حد نگاہ تک ہوگا، اتنا بڑا بڑا رجسٹر ہوگا، 99 رجسٹر اور اتنا بڑا بڑا، اس میں گناہ ہی گناہ. اللہ پوچھے گا اتنکروا من ھذا شیئا، کیا اس میں سے کسی چیز کا تم کو انکار ہے؟ او کما قال، کوئی بات غلط لکھی ہے کیا؟ وہ کہے گا نہیں، جو ہے صحیح ہے. کہا اظلمک، ہاں کتبتی الحافظون، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا میرے جو فرشتے لکھنے والے تھے انہوں نے تم پر ظلم کیا ہے کیا، کچھ زیادہ لکھ دیا ہے کیا؟ وہ کہے گا نہیں پروردگار. تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ کہے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ ہاں، اس لیے کہ میری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوگا. وہ خاموش رہے گا. ایک پرچی، اس حدیث کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، وَتُخْرَجُ لَهُ الْبِطَاقَةُ، بطاقہ چھوٹی سی پرچی کو، آج یہ کارڈ وارڈ ہوتا ہے نا، اس کو عربی زبان والے بطاقہ ہی کہتے ہیں. تو کہا ایک بطاقہ، ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا کہ یہ تیری نیکی ہے اور تجھ پر آج ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ما هذه البطاقہ من هذه السجلات، یہ بطاقہ، یہ چھوٹی سی پرچی ان 99 بڑے بڑے رجسٹر کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہا کہ تم جانتے ہو اس میں کیا ہے؟ آج یہ جو نیکی ہے، یہ نیکی کا ایک پرچہ ہے ضرور، لیکن اس میں کیا ہے؟ اس میں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. ہاں، محمد رسول اللہ بھی غالباً ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. تم نے جو دنیا میں یہ گواہی دی تھی، یہ نیکی ہے تمہاری. اب ترازو کے ایک پلڑے میں اس کے 99 رجسٹر رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ والا بطاقہ رکھا جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ والا بطاقہ بھاری پڑ جائے گا اور وہ جنت میں جائے گا. اس کے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے. یہاں میں نے یہ جو حدیث بیان کی، اس کے بارے میں بعض اہل علم کی تشریح، جو ساتوں آسمان اور زمین سے بھاری، 99 رجسٹر سے بھاری لا الہ الا اللہ کی یہ فضیلت ہم نے پڑھ لی، جو کلمہ توحید ہے، جو آیت الکرسی کا آغاز ہے، اللہ لا الہ الا ہو. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی اتنی فضیلت کے ساتھ ساتھ
اہمیت کی بات اس میں یہ ہے کہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کی اس فضیلت کو دیکھ کر ہم دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ بہت سارے لا الہ الا اللہ بولنے والے جہنم میں جائیں گے۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں یا کوئی بھی مسلمان آج فضائل ہم لوگ کرتے ہیں، ہاں، مسائل اور اس سے متعلقہ امور، اس کی شرائط، ضروریات، یہ سب بھول جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے یہاں ہمارا قبول ہو، اس کی 7 شرطیں ہیں۔ اس پر میرا طویل درس ہے، کتابیں ہیں، آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہوں گے، ضرورت پڑی تو ہم اسے بھی بیان کریں گے۔ ایسا علم جو جہالت کے خلاف ہو، یقین ہو، سچائی ہو، اخلاص ہو، لا الہ الا اللہ کہنے والے اور اس کلمے سے محبت ہو، ہاں، انقیاد ہو، ایسی 7 شرطیں ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ ہمارا بیکار ہے۔ تو علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ 99 رجسٹر کے مقابلے میں یہ بھاری پڑ جائے گا گناہوں کے مقابلے میں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لا الہ الا اللہ کہنے والے جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ ہے نا، بخاری کی ایک لمبی حدیث ہے، امام بخاری نے بتایا کہ نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، لمبی حدیث نقل کی اور بتایا کہ جہنم میں نمازی لوگ جو جائیں گے ان کے اعضائے سجدے میں جو اعضاء ٹکتے ہیں، 7 ہڈیاں، مردوں اور عورتوں کی ایک ہی نماز ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں احناف کے یہاں میں نے دیکھا کہ وہ عورتیں جو ہے بالکل چمٹ کر، زمین سے چمٹ کر جو سجدہ کرتی، یہ قرآن حدیث سے نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو، صحابیات کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے نہیں سکھایا۔ سجدہ 7 ہڈیوں پر ہوتا ہے، 2 پیر کی، 2 گھٹنے کی، 4، ہاں، یہ 2 ہاتھ، 6، اور یہ پوری ایک ناک سے لے کے پیشانی تک 7۔ یہ 7 جگہیں سجدے میں ٹکی رہنی چاہیے، ٹکی رہتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لمبی حدیث میں جہنم وغیرہ کا جو بیان کیا ہے، بتایا ہے کہ جہنم میں سجدے میں ٹکنے والے اعضاء نہیں جلیں گے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو یہ آرڈر دے گا کہ ایسے مسلمان یا ایسے بندوں کا جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے، ان کے اعضائے سجدہ کو نہ جلائے۔ معلوم یہ ہوا کہ سجدہ کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ جو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ لا الہ الا اللہ کو مان رہا ہے، پھر بھی جہنم میں گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم نے اس کی فضیلت سنی کہ 7 آسمان 7 زمین سے بھاری ہے لا الہ الا اللہ، 99 رجسٹر کے مقابلے میں وزندار پڑ جائے گا لا الہ الا اللہ کی پرچی، پھر یہ لا الہ الا اللہ بولنے والے جہنم میں کیوں جائیں گے؟ تو علامہ ابن قیم اور دوسرے علماء نے اس کی یہی صراحت کی کہ یہ لا الہ الا اللہ زبان سے تو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن معنی اور مفہوم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ آج ہم چلیں، یہ جو مزارات اور قبروں پہ اللہ کے علاوہ شرکیات کا بازار گرم ہے، اللہ کے علاوہ کی عبادتیں ہو رہی ہیں، ہاں، قبروں پر نذر و نیاز چڑھائے جا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں، وہاں سجدہ رکوع کیا جا رہا ہے، اور بہت ساری عبادتیں کی جا رہی ہیں، ہاں، دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ میں نے اجمیر کا ایک منظر ایک مرتبہ دیکھا، حیرت زدہ رہ گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج کے دور میں بھی مسلمان کہلانے والے لوگ ایسی خرافات کریں گے۔ اتنی جہالت، دین سے اتنی دوری، قرآن اور حدیث کے یہ مضامین کا اتنا صاف موجود ہونا، پھر بھی مسلمانوں کا عمل، عقیدہ اس سے بالکل دور اور بیگانہ ہے۔ ایک شرک کے اڈے پہ چلے جائیے، آپ اجمیر جائیے، کلیئر جائیے، کلیئر نظام الدین اولیاء میں نے دیکھا، وہاں ان کی مزار پر تبلیغی جماعت کا مرکز بغل میں ہے، اندر جائیے تو وہاں قبر پر لوگ کھلے سجدے کر رہے ہیں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، سجدے کر رہے ہیں، چادریں چڑھا رہے ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، وہاں قوالیاں ہو رہی ہیں۔ ہمارے بعض عرب اساتذہ وہاں آئے تھے تدریب کے لیے دلی میں، اسی کی کلاسیں تھیں، اس کے بعد ان کو بھی دکھانے لے کے چلے گئے بعض علماء، انہوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ تبلیغی جماعت والے پوری دنیا میں دین پھیلانے کی بات کرتے ہیں، ان کے پڑوس میں، بغل میں شرک ہو رہا ہے، خاموش ہے، عجیب بات، کون سی دین کی دعوت دے رہے ہیں؟ انہوں نے ہم کو اس دن، تمام عرب اساتذہ نے اس دن، جس دن انہوں نے دیکھا تھا، دوسرے دن کلاس میں اس کے سوا کوئی بات ہی نہیں کی کہ آپ لوگ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر لڑنا چھوڑ دیجئے، سب مل کر پہلے اس شرک کو ختم کیجئے۔ یہ تمام انبیاء کا طریقہ ہے کہ سب سے زیادہ لڑائی شرک سے کی جائے گی۔ چھوٹے موٹے مسائل، ہمارے اندر کے اختلافات چھوڑ دیجئے،
یہ عرب علماء کی تلقین تھی. کہا دیوبندی اہل حدیث یہ جو جھگڑے کچھ مسائل میں آپ لوگ کرتے ہیں، وہاں دونوں طلبہ تھے، علماء تھے، تو عرب علماء نے کہا کہ یہ بعد میں کرنا، آپ لوگ پہلے مل کر اس شرک کو ختم کرو. ہمیں حیرت ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور ان کے پڑوس میں شرک ہو رہا ہے. تو اب کون بتائے کہ وہ لوگ تو مسائل پہ بات ہی نہیں کرتے. یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے. ایک جماعت بولتی ہے فضائل دیکھو، ایک جماعت بولتی ہے کہ اختلاف پہ مت پڑھو، اور اس کے نتیجے میں دین کے بہت سارے مسائل کو جو ہماری نیکیوں اور دین کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں، ان کو عوام میں، لوگوں میں بتایا ہی نہیں جاتا. 15 سال 20 سال عمریں کھپا دی دین کے کام کے لیے، لیکن وہ بات پتہ ہی نہیں چلی، وہ بتائی نہیں گئی، جس سے پورا دین اور پورا اعمال ضائع ہو جاتا ہے. کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے. ایک عنوان قائم کر دیا کہ ہم فضائل میں دیکھیں گے. میں طنز و تعریض نہیں کر رہا ہوں. جو بھائی کہتے ہیں غصے میں آنے کی بجائے میری بات سن کر اس پر غور کریں کہ ان کے فائدے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ نے زندگی بھر فضیلت کی بات کو دیکھ کر عمل کیا، کوشش کیا، لیکن آپ کا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہی صحیح اگر نہیں ہے تو آپ کتنا بھی زندگی بھر کسی بھی عالم سے فتویٰ پوچھ لیں. قرآن کہتا ہے انبیاء کرام کا ذکر کر کے اگر یہ سارے انبیاء بھی شرک کریں گے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، انبیاء کے عمل برباد ہو جائیں گے. لئن اشرکت لیحبطن عملک. ایک آیت قرآن کی خالی دیکھ لیں، صرف دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل برباد. کتنی اہم بات ہے یہ. کیا معمولی سی بات ہے؟ اس کو نظر انداز کر دیا جائے صرف اس وجہ سے کہ کچھ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اختلافی بات ہو جائے گی. اگر یہی بات ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صادق و امین تھے مکہ میں لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش نہ کرتے. وہی پیش کرنے کے بعد تو آپ کے لوگ دشمن بن گئے. تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر دشمنی ہوتی ہے تو یہ عزت کی بات ہے. تمام انبیاء کا جھگڑا یہی تو تھا. انبیاء کرام کا اپنی قوموں سے جھگڑا کس بات پر تھا؟ لین دین کا تھا، رشتہ داری تعلقات کا تھا، قرضہ اور کوئی ایسا معاملہ تھا کہ میں نے فلاں کا مال ہڑپ کر لیا اس لیے لوگ مجھ سے ناراض ہیں. کسی نبی کے بارے میں قوم کا کوئی آدمی کوئی الزام نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ بے ایمان ہے، بد اخلاق ہیں، برے ہیں، گالی دی ہے یا یہ کیا ہے. ان کے اندر کوئی کھوٹ خامی ہے. ان کا جرم کیا تھا؟ توحید کی دعوت. کہ یہ جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اس سے ہمارے معبودوں کا رد ہو رہا ہے، ہمارے باپ دادا کے دین کا رد ہو رہا ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے. آپ اور ہم جانتے ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے باوجود میٹنگ کرنے کے بعد کہ 14-12 قبیلے کے ایک جوان جو ہے تلوار لے کر آپ کو قتل کرنے جائیں گے. شب ہجرت آپ کے گھر کا گھیرا ڈال کے بیٹھے ہیں کہ مار ڈالیں گے، قتل کر دیں. لیکن اس حالت میں بھی انہی قبیلوں کے جن قبیلوں کے لوگ مارنے آئے تھے، انہی قبیلوں کے لوگوں کی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے کیا؟ جس کو مارنے جا رہے ہیں اس کے گھر پہ، اس کے پاس میں میری امانت رکھی ہے. یعنی اس کے کردار پہ اختلاف نہیں ہے. اس کو ایماندار مانتے ہیں، بے ایمان نہیں مانتے. امانت دار مانتے ہیں، خائن نہیں مانتے، تبھی تو امانت رکھی ہے. تو آپ کی شخصیت اور آپ کے اخلاق سے مکہ والوں کو اختلاف نہیں تھا. اختلاف کس بات پر تھا؟ کہ جو آپ دعوت توحید لا الہ الا اللہ کا کلمہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس کو اگر ہم نے کہہ دیا، مان لیا، تو باپ دادا کا دین چھوڑنا پڑے گا، سرداری چھوڑنی پڑے گی. یہ قریشی سب سے اونچے اور دوسرے نیچے ہیں، یہ رد کرنا پڑے گا. ہاں، سب اللہ کے بندے اور اس کو معبود ماننے والے بن جائیں گے تو پھر اونچ نیچ ختم ہو جائے گی. یہ ہمارا صدیوں سے چلی ہوئی روایت ختم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ. ہر ایک کو لا الہ الا اللہ کہنے میں اس وجہ سے اختلاف تھا. ابو جہل ابو طالب کو مرنے کے وقت جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ کے پاس حجت پیش کروں گا. یہ غور کرتے جائیے میرے بھائیوں، لا الہ الا اللہ پہ جتنا بولے کم ہے. حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ 5-7 منٹ کہہ کے میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کے کلمے کے ساتھ ظلم بھی ہوگا. اس کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کبھی بھی کہ ہم تو یہ جانتے ہیں، سنتے ہیں، بار بار اس کی فضیلتیں جانتے ہیں. جی نہیں. انبیاء کرام نے، قرآن نے اور قرآن کی تعلیمات اور ہمارے علماء سلف اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کلمات کو، ان اسباق کو بار بار دہرانا چاہیے. اور یہاں جو بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، ہاں، اپنے گھر میں اس سبق کو دہراتے رہیں، بچوں کو بار بار سمجھاتے رہیں. یہ ضروری ہے. توحید ہے، دین کی جڑ اور بنیاد ہے. اسی سے ساری خوبیاں دنیا اور آخرت کی ہمیں حاصل ہوگی. اس لیے اس سبق کو غیر اہم سمجھ کے نظر انداز کبھی مت کرنا. ہمیشہ اسے دہراتے رہنا، اس کلمے کی اہمیت کو سمجھتے رہنا.
نوح علیہ السلام نے 950 سال تک یہ سمجھایا قوم کو. بات ضمن در ضمن پھیلتی جا رہی ہے. ہاں مجھے کچھ ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ پہلو جو میں نے پیش کیے ہیں وہ باقی رہ جائیں، بیان کرنا چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے بعد میں آئے. عرض یہ کرنا ہے، میں ان تفصیلات کی روشنی میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ آج بہت سارے مسلمان کہتے ہیں، الگ الگ جماعتوں کے لوگ کہتے ہیں، لیکن اس کے معنی، مفہوم، شرائط، تقاضے نہ جاننے کی وجہ سے ایک طرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، دوسری طرف لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نہ سمجھ کر نہ اس پر عمل کرنا یا اس کے پر توجہ دینا، ایک ہوتا ہے مخالفت کرنا. میں دوسروں کی بات نہیں، مسلمان کہلانے والے طبقات کی. آج ہمارے یہاں آپ اور ابھی میں نے اجمیر کی مثال دی، نظام الدین کی مثال دی. یہ بریلوی لوگ قبر پرست جو ہمارے سامنے موجود ہیں، کھلا کھلا شرک اکبر کرتے ہیں. کھلا، کسی کو اعتراض ہو، ناراضگی ہو، ہوتی ہو، یہ میں بالکل واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، ان تک یہ بات پہنچے اور وہ یہ غور کریں تاکہ حجت پوری ہو. اگر وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بنے، رسول کی سنت پر عمل کرنے والے، واقعی رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تو رسول کا طریقہ اختیار کرے، تعلیم مانے. منہ سے بولنے سے اور پھر غلو کرنے سے یہ محبت نہیں ہے. اللہ کے رسول سے محبت ویسے کریں جیسے خود اللہ اور رسول نے بتایا، جیسے صحابہ نے کیا. اور وہ کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات کو سمجھ کر اسے قبول کرنا. ایک طرف ہم بریلویوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھلے کھلے قبروں کی پرستش کر رہے ہیں، گنڈا تعویذ اور فلاں اور فلاں اور فلاں. دوسری طرف ہم دیوبندی حضرات اور دوسرے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، صوفی ہے اس میں اور نہ جانے کیا کیا. ان کے اندر بھی لا الہ الا اللہ کی کتنی شدید مخالفت ہو رہی ہے آج عملاً. کوئی وسیلے سے دعا مانگ رہا ہے، اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کر. کوئی جو ہے گنڈا تعویذ لٹکاتا ہے، یہ شرک اصغر ہے، کبھی کبھی اکبر ہو جاتا ہے. کوئی غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے. اور بعض لوگ اپنے بزرگوں کے سلسلے میں، جیسے میں کیا کہوں کہ جو فلاں ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کی قبر پہ گئے، ان کی مٹی لائے تو ہم کو شفا مل گئی. قاسم نانوتوی کی قبر کے بارے میں دیوبندی حضرات میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ وبا پھیلی اور پھر اس مٹی کو لے کے تعویذ بنا کے کیا تو اس سے شفا ملنے لگی. گھر والے روز مٹی ڈال رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دن وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ اب اگر مٹی کم ہوگی تو ہم بھریں گے نہیں، لہٰذا اس دن سے لوگ اچھے ہونا بند ہو گئے. ہاں، ان کے گھر والوں نے ایک دواخانہ بند کروا دیا. آج کتنا کام آتا کورونا میں، نعوذ باللہ. خیر، یہ ابھی جانے دیجئے، یہ چھوٹی موٹی بات ہے. میں یہ سوچ رہا ہوں کیا بیان کروں، کیا چھوڑوں. صوفیت کے نام پہ، تصوف کے نام پر جس کی جھاڑ جھنکڑ آج ہماری ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. آج آپ کو گھر گھر میں صوفی ملیں گے اور اس کی تبلیغ کرنے والے. دکھاوے میں ایسا بتایا جاتا ہے کہ یہ تصوف بڑا سیدھا سادہ اچھا دین ہے، شرافت سکھانے والا ہے، نیکی سکھاتا ہے. اس کا عنوان ہے کہ دل کا تزکیہ اور صفائی کی جائے. لیکن آپ کو میں یہ بتا دوں اختصار کے ساتھ کہ یہ تصوف بھی اسلام دشمن تحریک کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے اسلامی تاریخ میں. اس تصوف میں بقول شیخ عبدالرحمن بن عبد الخالق، ہاں کویت کے عالم ہیں، ان کے اندر اخوانیت ہے اگرچہ، لیکن ان کی ایک کتاب تصوف پہ ہے. اس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے باطل مذاہب ہیں، دماغ میں جملہ رکھیے گا، اور انہوں نے یہ بات جو کہی ہے غلط نہیں ہے، میں اسے صحیح مانتا ہوں، اس کی دلیلیں اور وضاحتیں موجود ہیں. دنیا میں جتنے غلط اور باطل مذاہب ہیں، بگڑے ہوئے مذہبوں اور بگڑے ہوئے مسلکوں کی جتنی گندگیاں ہیں، یہ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کہہ رہا ہوں، جتنے مذاہب بگڑے ہوئے یا باطل مذاہب کی گندگیاں ہیں وہ سب تصوف میں اکٹھا ہیں. ایک یہ بات جو ہے اتنی جامع ہے کہ جتنے جتنے غلط عقیدے، برائیاں، خرابیاں، گندگیاں دین، مذہب، مسلک کے نام پر ہے وہ سب تصوف میں ہیں. اور آج ہمارے ہندوستان، پاکستان میں ہر طرف تصوف ہے. بڑے بڑے علماء اس پہ نظر آتے ہیں اور لوگ دھوکہ کا، اتنے بڑے عالم، اتنے لوگ ان کے پیچھے، تو پھر غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دلیل ہے. اگر یہی دلیل ہے تو پھر آزر ابراہیم علیہ السلام کے مقابل کے لوگ بھی اتنے لوگ مانتے تھے تو جو بت پرستی کر رہے تھے، تو کیا غلط تھا؟ وہ بھی مان لیجئے صحیح. اکثریت اقلیت دلیل نہیں ہے.
اور جو اکثریت ہے یہ ان کے پیچھے جا رہی ہے، وہ اس لیے جا رہے ہیں اتنے لوگ جا رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں، وہ بولتا ہے کہ اتنے لوگ جا رہے ہیں تو میں جا رہا ہوں، دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے دیکھا دیکھی پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ یہ جو میں نے ایک جملہ شیخ عبد الرحمن کے حوالے سے نقل کیا، اب اس کی تھوڑی سی تشریح کرنے کے لیے دو بات جو میں اکثر تقریر خطبے درس میں کہتا ہوں، اور یہ بات دماغ میں بٹھا لیجئے۔ آج جو تصوف کے مختلف سلسلے موجود ہیں، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی وغیرہ وغیرہ، کچھ علاقائی ہیں کچھ عالمی ہیں، تو جتنے سلسلے ہیں ہر سلسلے میں آپ وحدت الوجود حلول کا عقیدہ ضرور پائیں گے، چاہے وہ شروع میں آپ کو بیان نہ کریں۔ وحدت الوجود اور حلول جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہلکی پھلکی بات ہے؟ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس کی اتنی فضیلت ہم نے پڑھی نا، اس کی مخالفت میں سب سے بڑا گھناؤنا شرک اگر کوئی ہے دنیا میں تو وحدت الوجود ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب اپنے الفاظ میں یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز ایک ہی وجود ہے، اللہ کے وجود سے نکلی ہوئی ساری چیزیں، اس لیے سب کے سب اللہ ہی اللہ ہے بس۔ اس لیے اہل تصوف یہ لوگ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اس کا معنی وہ نعوذ باللہ کیا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے، سب چیز اللہ سے نکل کر بنی ہے، اس لیے سب میں اللہ ہی اللہ ہے۔ آپ کے اندر اللہ ہے، میرے اندر اللہ ہے، اس دیوار میں اللہ ہے، اس پنکھے میں اللہ ہے، اس ممبر اور لکڑی میں اللہ ہے، جتنے جانور ہیں اس میں اللہ ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سور میں کتے میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کتابوں میں لکھا ہے۔ شبلی اور جنید کے واقعے میں شبلی صاحب کے ساتھ ایک اس کا شاگرد جا رہا تھا، ایک کتے کی سڑی ہوئی لاش پڑی تھی۔ اس شاگرد نے پوچھا کہ شیخ کیا آپ یہ کہیں گے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہے؟ کہا ہاں اس میں بھی اللہ ہے۔ ابھی پرانی باتیں جانے دیجیے، کتابوں میں مارکیٹ میں یہ چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں نا، امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے وہ سلسلے سے جو بڑے بڑے دیوبند کے اور بریلوی کے علماء جن کے مرید تھے اور ہیں، ہاں، ان کا یہ عقیدہ ہے وحدت الوجود۔ امداد المشتاق کتاب ہے، دیکھ لیجئے۔ کسی نے ان سے سوال کیا کہ وحدت الوجود کے بارے میں کیا کہنا ہے، تو اس نے کہا کہ اس کو عارفین بھی نہیں سمجھ پاتے تو عوام کیا سمجھ پائیں گے، اور یہ عقیدہ حق ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں امداد اللہ مہاجر مکی، اللہ میں اور بندوں میں، خالق میں اور مخلوق میں کوئی فرق ہے ہی نہیں اس عقیدے کے مطابق۔ یہ انتہائی گھناؤنا شرک ہے، گھناؤنا، اور یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ شنکر آچاریہ جو ہندوؤں کی ایک شخصیت گزری ہے، آج وہ ایک عہدہ بن گیا، ہاں، کہ ہندوستان کے 4 ہندوؤں کے جو دھام ہوتے ہیں ان کے 4 بڑے پنڈت جی کو شنکر آچاریہ کہا جاتا ہے۔ ماضی میں شنکر آچاریہ نام کا ان کا ایک شخص گزرا تھا، ہاں، اس نے وید کی جو تشریح کی، تفسیر کی، ان کی جو بنیادی کتاب ہے ہندو دھرم کی، ہاں، اس وید کی تشریح اس نے وحدت الوجود کے حوالے سے کی، وحدت الوجود کے عقیدے کی بنیاد پر کی۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے وحدت الوجود، یونانیوں کے عقیدے میں آپ کو اس کے اثرات ملیں گے، اور یہی آپ کو صوفیوں میں ملے گا۔ صوفیوں نے وحدت الوجود کہہ کر اس کو عام کیا ہے، اور آج ہمارے ارد گرد میں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تبلیغی جماعت کے لوگ جو تبلیغی نصاب فضائل اعمال کے نام سے پڑھتے ہیں، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، اور یہ جانتا ہوں کہ یہ بات میری لوگوں کو معلوم ہوگی کہ بہت سے لوگ ناراض ہوں گے، لیکن میں ان سے پھر سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ جنت اور جہنم کے ملنے اور نہ ملنے کی بنیاد اسی پر کھڑی ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ پر۔ اس لیے اگر آپ کو میری بات بری لگ رہی ہے تو بری لگنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کیجئے کہ بات صحیح ہے یا غلط۔ یہ ہندوانہ عقیدہ آپ کے اندر، ہمارے اندر اگر آ گیا، لا الہ الا اللہ بگڑ گیا، تو ہمارا مسلمان ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا۔ اللہ کے یہاں کوئی قبولیت، کتنی بھی آپ تہجد پڑھ لیں، قرآن کو بار بار ختم کر لیں، روزے رکھ لیں، نمازیں پڑھ لیں، اگر توحید نہیں ہے، شرک اکبر ہے، اور اس سے توبہ کیے بغیر مر گئے، تو یہ کوئی دنیا کا فتویٰ، کوئی انسان یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ وہ آدمی جہنم سے نکلے گا۔ کتنی بڑی چھوٹی بات ہے کیا؟ یہ معمولی بات ہے، اس میں آدمی کو کوئی سمجھوتا، اغماض، کوتاہی کرنی چاہیے کیا؟ بچے کو پہلا سبق یہ سکھانا چاہیے لا الہ الا اللہ۔
اور یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا. آج یہ طریقہ ہی بچوں کو چھوڑیے، بڑوں کو لا الہ الا اللہ، توحید اور شرک 20 سال جو ہے دین کا کام کر رہے ہیں. آپ پوچھئے شرک کس کو کہتے ہیں تو نہیں معلوم. لا الہ الا اللہ کا مطلب پوچھ لیجئے، ابھی یہ آگے بتا رہے ہیں شیخ علامہ ربیع صاحب، اس سے واضح ہوگا. تو یہ ساری باتیں جو میں نے تھوڑی تفصیل بیان کی، تھوڑی سی منتشر سی لگی ہوگی آپ کو، لیکن ان ساری باتوں کا حاصل میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں موجود لوگوں کے دماغ میں اگر یہ بات آ جائے تو میں سمجھوں گا کہ ہمارے رمضان کی نیکیاں اللہ نے قبول کر لی، کہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. لیکن لا الہ الا اللہ اپنی شرائط اور معنی اور مفہوم کے ساتھ اگر ہوگا، بندہ اپنے دل، عمل اور اپنے قول میں ویسے اختیار کرے گا، تب یہ لا الہ الا اللہ کا پکی طاقت، وزن اور فضیلت ہوگی. ورنہ اگر لا الہ الا اللہ کہنے والے وحدت الوجود کو مان رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ نہیں مان رہے ہیں. اگر وہ قبر پہ سجدہ کر رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ ان کا کوئی مطلب رکھتا ہی نہیں. یہی مزارات پر ہمارے شیخ عبدالصبور رحمانی کہتے تھے کہ دیکھو اوپر جھنڈے پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ، نیچے قبر پہ سجدہ اور غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے. کہا وہ کہتے تھے کہ شیطان اللہ تعالیٰ سے بتاتا ہوگا، کہتا ہوگا کہ دیکھ تیرے دکان پر سائن بورڈ تو تیرا لگا ہوا ہے لیکن دھندا میرا چل رہا ہے، دکان میری چل رہی ہے. اور ہاں بات صحیح بھی ہے، جہاں شرک ہو رہا ہے وہاں جھنڈے پہ لا الہ الا اللہ لکھ کر لگایا ہے. مطلب مذاق اڑا رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا خود مسلمان. کوئی غیر مسلم کرے تو گستاخی، اور مسلمان کرے تو یہ دین. یہ اس بات کا ثبوت ہے اعلانیہ، ایسے جو جھنڈے شرک کے اڈوں پہ جو لگے ہیں نا، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ کلمہ توحید کو، جس کو پڑھ کر آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی کو سمجھا نہیں ہے اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. لہذا لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا ہو، یہ پہلا کلمہ ہے آیت الکرسی کا. اور آگے کے جتنے جملے ہیں اس میں اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کے اسماء و صفات، اس کی توحید کے نشانات جو بھی بیان کیے گئے ہیں، ہاں اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ جو پہلا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، آگے آیت الکرسی کے جتنے مضمون ہیں 9-10 جملے، وہ سب کے سب لا الہ الا اللہ کی دلیل ہے. اور ایسی دلیل جس کا دنیا کا کوئی انسان رد نہیں کر سکتا، اس کو ماننے پر مجبور ہوگا اگر غور کرے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے دعویٰ کیا کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیوں ہے؟ بلا وجہ نہیں ہے. اس کی دلیلیں آگے بیان ہو رہی ہے. لیکن پہلے آئیے اللہ لا الہ الا اللہ کے وہ تفسیر جو علامہ ربیع نے کیا ہے اس کو آج سرسری طور سے دیکھ لیں. اللہ کا اسم ذات ہے. آیت الکرسی کا آغاز اللہ کے اسم ذات سے ہو رہا ہے. اللہ کے بہت سے نام ہیں. وہ ایک حدیث بڑی مشہور ہے بخاری کی کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد رکھے گا جنت میں جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کا مطلب یہ سمجھ لیے کہ یہ جو قرآن اور مصحف کے پٹھے کے پیچھے 99 نام لکھ دیے، روز اس کو پڑھیں گے یا حفظ کر لیں گے تو جنت مل جائے گی. یہ مطلب نہیں ہے. اور وہ 99 نام جو یہاں لکھے ہوئے ہیں وہ حدیث میں نہیں ہیں. اور ایک بات یہ کہ اللہ کے صرف 99 نام نہیں ہیں. یہ اسماء و صفات کی ہماری بحث میں ہم تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے وہ حدیث صحیح ہے کہ 99 نام جو یاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا. تو مطلب کیا ہے کہ 99 نام اس کے معنی اور مفہوم اور تقاضوں کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پہ آپ جب کہتے ہیں کہ اللہ رحمان الرحیم ہے، تو اب الرحمن الرحیم ہونے کے جو تقاضے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہو، اللہ ہم پر رحمت کر رہا ہے، ہم پر مہربانیاں شفقتوں کے کی بارش کر رہا ہے، بے شمار نعمتیں اور احسانات کر رہا ہے، تو ہمارے دل میں اس کے جواب میں اللہ سے محبت ہو، اور ایسی محبت ہو جیسی کسی اور سے نہ ہو. ہم اللہ سے مانگے، رحمت مانگے تو اسی سے مانگے. یہ اس کے الرحمن الرحیم کے ماننے کے تک جب ہم کو اس کا معنی مفہوم یاد ہے اور ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. ہم اللہ کو رزاق مان رہے ہیں تو روزی کسی اور سے نہیں مانگ رہے ہیں. یہ اللہ کے رزاق ماننے کا تقاضا ہے، یہ اللہ کے اس نام کو یاد کرنے میں شامل ہے. اس طرح اگر آپ 99 نام یاد رکھتے ہیں تو جنت میں جائیں گے. لیکن یہ 99 نام رکھنے سے جنت کا وعدہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہی ہیں. اہل علم نے کہا کہ اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ 99 نام جو یاد کرے گا، یہ ایسے ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ میرے پاس 2000 روپیے، 2000 ریال، ہمارے یہاں روپیے ہیں، ہمارے پاس 2000 روپیے ایسے ہیں جو صدقہ کرنے کے لیے ہیں. میں اگر ایسا کہوں کہ میرے پاس 2000 روپیے صدقہ دینے کے لیے ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس صرف 2000 روپیے ہی ہیں؟
نہیں، صدقہ دینے کے لیے 2000 ہے، باقی اور پیسہ ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی جنت میں جانے کے لیے 99 نام یاد کر لیا تو جنت مل جائے گی، صرف 99 نام ہی نہیں ہے۔ اس کی دلیلیں قرآن میں بھی ہے، اس کی دلیلیں حدیث میں بھی ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک والی جو دعا ہے، دعائے کرب، اس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے، اللہ نے دعا کرتے ہوئے کہا کہ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے تجھ سے مانگتا ہوں جو تو نے اپنا نام رکھا ہے اپنی ذات کا، یا جو تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے، یا اپنے کسی بندے کو سکھایا ہے، او علمت احدا من خلقک، اگلا جملہ ہے، او استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا تیرا وہ نام جسے تو نے اپنے پاس غیب کے علم میں رکھنے کو ترجیح دی ہے، یعنی غیب میں رکھا ہے، کسی کو بتایا نہیں ہے، نہ کسی نبی کو بتایا، نہ کسی کتاب میں اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بہت سے نام ایسے ہیں، اللہ کے رسول کے اس جملے سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو اللہ نے کسی کو بتائے ہی نہیں ہیں، مطلب بہت سارے نام ہیں۔ ہاں خیر، آگے ہم بڑھتے ہیں۔ تو اللہ کا یہ جو اللہ نام ہے، یہ اس کا اسم ذات، اسم الجلالہ اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ الہ سے بنا ہے، الف لام ہے، بعض لوگ کہتے ہیں واو لام ہے، اس کا اصل مادہ ہے الہ یا الہ، اس کا معنی ہوتا ہے عبادت، عبودیت، اسی سے الہ بنا، لا الہ کہتے ہیں ہم لوگ، اور الوہ، الوہیت جس کی عبادت کی جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا واو لام ہے سے بنا، اس کے معنی ہوتا ہے حیرت میں پڑنا۔ مولانا ابوالکلام آزاد اور بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی ماننے میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے یا غلط معنی نہیں ہے، اگرچہ اہل علم نے الہ کو راجح اور والہ کے مادے کو مرجوح قرار دیا، لیکن اگر والہ کو بھی مانے تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ واو لام ہے سے بنا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ وہ ذات جس کے ذریعے جس کو جاننے سے حیرت ہو۔ تو علماء نے لکھا کہ آپ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی ذات پر۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، آپ اس کے بارے میں اگر جانکاری اور معلومات حاصل کرتے ہیں، یہ باتیں میں بیان کر چکا ہوں اپنے بعض دروس میں، ہاں، اگر آپ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتے ہیں تو آپ کی حیرت کم ہو جائے گی۔ اب جیسے فرض کیجئے کہ یہ موبائل جو آج ہماری جیبوں میں ہے، یہ جب نیا نیا آیا تو ارے کیا عجیب چیز ہے، حیرت ہوئی۔ جب کوئی نئی مشین ہمارے پاس آئی تو ہم کو اسے دیکھ کر، اس کا کام جان کر حیرت ہوتی تھی، تعجب ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے ہم نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا، اس کے پارٹس کو کھول کر جو ہے اس کے حقیقت کو جانا کہ یہ اس طرح کام کرتا ہے، یہ اس طرح کرتا ہے، ویسے ویسے اس کے بارے میں ہماری حیرت کم ہوتی گئی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ گھڑی جب ایجاد ہوئی رہی ہوگی تو لوگ حیرت سے دیکھے ہوں گے، لیکن اب گھڑی کو کھول کر اس کے کام کرنے کے انداز کو، طریقے کو، ہاں، ٹیکنالوجی کو جیسے جیسے لوگ جانا تو اب یہ معمولی بات ہو گئی۔ تو پہلے کوئی چیز جب آئی تو اس سے حیرت ہوئی، دھیرے دھیرے حیرت کم ہو گئی۔ ہم اور آپ یہاں مالیگاؤں میں رہتے ہیں، کسی پہاڑی ہل اسٹیشن پہ جائیں، اچھا خوبصورت منظر ہے، بڑی غور سے دیکھتے ہیں، تعجب سے اس کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو آدمی وہاں رہتا ہے، ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹیکسی کی ڈرائیونگ کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، ہم غور سے مناظر دیکھ رہے ہیں، وہ صرف سڑک دیکھتا ہے، اس کی توجہ نہیں ہے ان مناظر کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ روز روز دیکھنے کی وجہ سے اس کے ذہن و دماغ میں اس کی اہمیت، افادیت، فضیلت جو ہماری نظر میں ہے وہ نہیں رہی۔ تو یہ ایک انسانی نفسیات کا اثر پڑتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی کسی چیز سے حیرت ہوتی ہے، دھیرے دھیرے وہ حیرت کم ہو جاتی ہے جیسے جیسے آدمی اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل آپ اگر دیکھیں کہ کوئی شخص اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں غور کرے گا، قرآن اور حدیث کو پڑھے گا کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، علیم ہے۔ علیم کا مطلب علم والا۔ علم والا کیسا علم والا؟ بندوں کی طرح نہیں، سارے بندوں کے علم کے برابر نہیں، اس کے علم کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اس کے علم سے باہر کائنات کا کوئی ایک بال بھی نہیں ہے۔ ماضی، حال، مستقبل، دنیا کی کوئی زبان، دنیا کی کوئی چیز، ہمارے جسم میں جو خون ہے اس خون میں کتنے ذرات ہیں انسان نہیں گن سکا، بالوں کو ہم نہیں گن سکے۔ ہاں، ایک غبارے کے اندر کتنے الیکٹران نیوٹران ہوتے ہیں، سائنس والے کہتے ہیں کہ اتنے ملین ہوتے ہیں ایک غبارے، ایک پگے میں۔ ہاں، تو یہ پورے ہال میں کتنے ہوں گے وہ ہمارے کیلکولیٹر میں اس کے اتنے نقطے نہیں آئیں گے، لیکن ستارے کتنے ہیں، کتنی تعداد میں ہیں، ہمارے کیلکولیشن میں نہیں آئیں گے، گنتی میں نہیں آئیں گے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ہر چیز کی تعداد کو گن کر رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہے۔ ہمارے جسم میں کتنے بال ہیں، کتنے خون کے ذرات ہیں، سفید ذرات ہیں، پلیٹ ہیں، سرخ ذرات ہیں، ایک جھاڑ کے اندر کتنی پتیاں ہیں ہم وہ گن نہیں پائیں گے، زندگی کھپ جائے گی، لیکن کتنی پتیاں ہیں، پتیوں کے اندر کتنے بال ہیں، جڑ میں کتنے بال ہیں، جڑیں کتنی اندر تک گئی ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر وقت جانتا ہے، ایک چیز کو کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بھولتا نہیں ہے۔ ایسے آپ غور کرتے جائیے اللہ کے علم پر، تو اللہ کے بارے میں آپ کو جتنی معلومات ملے گی آپ کی حیرت اتنی بڑھتی جائے گی۔ دنیا کی ہر چیز کے بارے میں معلومات ملے گی تو آپ کی حیرت کم ہوگی، اللہ کے بارے میں جتنی معلومات بڑھے گی تو آپ کی حیرت بڑھے گی۔ خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو آپ پڑھیے، بہت بہترین علم۔ ہمارے ہاں مزاج ہی نہیں ہے، شوق ہی نہیں ہے، لوگوں کو اس کا ادراک بھی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور عقیدے کی ان بنیادوں پر توجہ صرف کی جائے۔ دین کے چند چیزوں کو اختیار کر کے فضائل میں ہم دین ڈھونڈتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی والا بنیاد والا معاملہ ہم نے فراموش کر رکھا ہے، جو دین کی اہم بنیاد اور ستون ہے۔ اللہ کا اسم ذات ہے، آیت الکرسی کی شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ کا اسم ذات سب سے اول، سب سے اہم اس لیے بھی ہے کہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر کر کے اللہ نے دوسرے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن اس طرح اللہ کے نام کے بعد دوسرے ناموں کو ذکر کیا ہے، وہ نام اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ کہیں ایسا نہیں کہا کہ کیا ہے الغفار و الستار ہو اللہ، کہ غفار، ستار، رحمان، رحیم یہ اللہ ہے، کہیں ایسا نہیں کہا۔ اللہ ایسا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کا اسم ذات ہے، حقیقی نام ہے، سب سے زیادہ اہمیت والا اللہ کا اسم ذات اللہ ہے۔ اس کے بعد الرحمن ہے۔ اللہ کے علاوہ صرف رحمان وہ نام ہے اللہ کا جس کو قرآن میں ذکر کر کے دوسرے ناموں کو یا صفات کو اس کی طرف پھیرا گیا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، صرف رحمان ہے۔ تو رحمان اسم ذات بھی ہے، اسم صفت بھی ہے۔ یہ اسم ذات، اسم صفت میں کسی اور موقع پر سمجھاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کا، اسم الجلالہ کا صرف تذکرہ کرنا تھا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ یہ اللہ کا نام اسم ذات ہے۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اس کے، هو الحی القیوم، وہ الحی القیوم ہے۔ ہم اس کی وضاحت شیخ کے زبان میں پڑھیں گے۔ پہلے صرف آج کے درس میں وقت جو ہو گیا ہے اس اعتبار سے اللہ لا الہ الا ہو سے متعلق جو باتیں انہوں نے کہی ہیں ایک صفحہ 1.5 صفحہ میں اس کو پیش کرتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ کہہ رہے ہیں اس کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، معناہا لا معبود بحق الا اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ لا الہ الا ہو، یہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہم کہتے ہیں۔ اللہ کا نام اس میں پہلے ہے اور پھر اس کے بعد میں ہوا ہے، تو اس کا معنی ہے معبود حق، برحق معبود اس کے سوا کوئی نہیں۔ یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے، لوگوں نے لا الہ الا اللہ کی تشریح بھی الٹ پھیر کر دی۔ ایک معنی تو میں نے ابھی صوفیوں والا بتایا کہ لا موجود الا اللہ بیان کیا، یہاں ایک انہوں نے بھی ذکر کیا کہ یہ معنی لا الہ الا اللہ کا یہ معنی اپنے اختصار کے ساتھ ساتھ اور وضاحت کے باوجود اس کا معنی کوئی ہیچ پیچ والا نہیں ہے، بالکل صاف اور کھلا ہوا ہے۔ مختصر اور واضح ہونے کے باوجود اہل بدعت اور گمراہی والے لوگوں نے اس کو ضائع کر دیا، اس کو بگاڑ دیا۔ شیخ کہہ رہے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ بالکل سیدھا، صاف، واضح معنی والا مختصر سا کلمہ ہے، اپنے مقصد کو بیان کرنے والا، لیکن بدعتیوں نے، گمراہ لوگوں نے اس کو بھی ضائع کر دیا، بگاڑ دیا۔ کیسے؟ وَسَنَّ لَهُمْ هَذَا الضِّيَاءَ أَهْلُ الْبَاطِلِ، اور اس ضیاء لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس کھلواڑ کرنے کو ان کے لیے اہل باطل نے مشروع کر کے بتایا، خوبصورت بنا کر پیش کیا، جس سے کہ اہل اسلام نے ڈرایا اور منع کیا ہے۔ وَحَذَّرُوا مِنْ آلِهِ، یعنی بدعات سے اہل اسلام، علماء سلف و خلف نے ہم کو روکا ہے، سمجھایا ہے کہ ان سے دور رہنا اور ان کے ماننے والوں سے دور رہنا، ان کی کتابوں سے دور رہنا۔
جو اہل بدعت ہے، خاص طور سے عوام کو ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے، لیکن انہی کے مرید جا کے بنے ہیں جو گمراہ کرنے والے امام ہیں۔ لوگوں نے کہا ففسروا، تو ان اہل بدعت نے، گمراہ لوگوں نے، اہل باطل نے لا الہ الا اللہ کی تفسیر اور اس کا معنی کیا کیا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا خالق ولا رازق، ہاں، کہ اللہ کے سوا کوئی خالق اور کوئی روزی دینے والا، کوئی پیدا کرنے والا اور کوئی روزی دینے والا نہیں ہے۔ یہ اہل باطل نے لا الہ الا اللہ کا معنی بتایا۔ وَتَأَثَّرَ بِأَهْلُ الْأَهْوَاءِ وَالضَّلَالِ، اس سے بدعتی اور گمراہ لوگ جو ہے وہ متاثر ہو گئے۔ وَصَارُوا يُفَسِّرُونَ تَوْحِيدَ الْأُلُوهِيَّةِ الْوَاضِحِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ، کہہ رہے ہیں کہ چنانچہ اس سے متاثر ہو کر انہوں نے توحید الوہیہ کو، لا الہ الا اللہ میں توحید الوہیت ہے، توحید کی تین قسمیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، تو توحید الوہیت اصل ہے، مقصود ہے۔ اگر آپ نے اس کو مان لیا تو باقی دو توحید اس کے اندر خود بخود آ جاتی ہے، باقی دو کو مانا تو توحید الوہیت اس میں نہیں آتی۔ آپ نے جب یہ کہا کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، میرے دعا مانگتے ہیں کہ مجھ کو یہ چیزیں دے دے، تو دعا کر کے آپ عبادت کر رہے ہیں، لیکن اسی عبادت میں آپ کا یہ عقیدہ بھی آ گیا کہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں اس کو دینے والا صرف اللہ ہے، لہٰذا آپ نے دینے والا اللہ کو مانا تو ربوبیت بھی آ گئی، کیونکہ ربوبیت اللہ کے کاموں سے متعلق توحید ہے۔ اور آپ نے یہ بھی مان لیا کہ میں جو دعا مانگ رہا ہوں تو اس کو سننے والا اللہ ہے، مطلب وہ سمیع ہے، دعا کو قبول کرنے والا ہے، تو سمیع اللہ کا نام ہے، وہ نام پر بھی ایمان آ گیا۔ تو الوہیت کو آپ نے مانا تو ربوبیت اور اسماء اور صفات کی توحید خود بخود اس میں آ جاتی ہے۔ لیکن ربوبیت کو ماننے والا اللہ کی عبادت کو بھی وحدہ لا شریک طور پر ماننے ضروری نہیں ہے، جیسا کہ کفار مکہ کہتے تھے کہ کشتیوں میں جب ہم سوار ہوتے ہیں تو طوفان سے بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہے۔ ایسا ماننے کے باوجود وہ مشرک کے مشرک رہے، کیوں؟ اس لیے کہ عبادت میں اللہ کو شریک کرتے تھے، اللہ کا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے بھی، اہل ضلال نے، اہل باطل نے یہ تفسیر کی اور اس سے متاثر ہوئے۔ اب یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اپنے معنی کہ توحید الوہیت کے معنی میں واضح ہونے کے باوجود، جس کے ذریعے سے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے مشرکین اور گمراہ لوگوں کا مقابلہ کیا اور ان کے معالم کا رد کیا، ہاں، اس تفسیر کے ذریعے سے، ہاں، اور یہ تفسیر کیا کر رہے ہیں؟ اس کی لا خالق ولا رازق۔ اب اگر لا الہ کا کہنے کا مطلب اسلام میں داخل ہوگا یہی معنی ہوتا تو ابو طالب ہیں، ابو جہل ہیں، یہ بھی تو یہی مانتے تھے کہ روزی دینے والا اور پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان سے پوچھو آسمان زمین کس نے پیدا کیا، تو کہا اللہ، تو کہا نعم، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، ہمارا پروردگار خالق اور رازق ہے، یہ بالکل صحیح ہے، روزی دینے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے۔ ہاں، اس معنی میں بہت سی آیتیں ہیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں ہے۔ بات صحیح ہے کہ اللہ خالق رازق ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا یہ معنی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ شیخ نے کہا لا معبود بحق الا اللہ، کہ معبود برحق، صرف معبود نہیں، برحق، معبود لوگ بہت سے بنا کے رکھے ہیں، عبادت کس کی کر رہے ہیں دنیا کے اندر، لیکن ان معبودان باطلہ میں سچا معبود، حقیقی معبود، معبود برحق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اب یہ کلمہ توحید میں اس کا اس بات کرتے ہوئے طریقہ کیا اختیار کیا گیا؟ نہیں اور ہاں، جس کو نفی اور اس بات کہتے ہیں، اس سے حصر کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ ہم جب لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، معبود صرف اللہ ہے، کوئی نہیں ہے سوائے، یہ کہاں سے آیا؟ کوئی نہیں، لا الا، سوائے اللہ، اس سے حصر کا معنی پیدا ہوا، یعنی اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ اللہ کے علاوہ تمام لوگوں کی معبودیت کا ہم رد اور انکار کر رہے ہیں۔ یہ ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ اگر آپ، ہم یا کوئی بھی انسان صرف اتنا کہے کہ اللہ معبود ہے، یہ اس کا پورا کلمہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو معبود ماننے کے ساتھ اللہ کے علاوہ کی معبودیت کا رد کرنا بھی ضروری ہے۔
ان سے براءت کا اظہار بھی ضروری ہے. اس کلمے میں بھی ہے. حضرت ابراہیم کے واقعے میں دیکھیے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں اور تمام انبیاء اسی طرح کہتے تھے. بہرحال آگے کہہ رہے ہیں کہ اس میں جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا صحیح معنی کیا ہے کہ معبود برحق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اس میں جو بتوں کی عبادت کا رد ہے، ابطال ہے. یعنی جب ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی بت عبادت کے لائق نہیں ہیں. درختوں، پتھروں، جن، انسان، فرشتے، ہاں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں سارے لوگوں کی معبودیت کا رد ہے، انکار ہے جن کو دنیا میں دوسرے لوگ پوچھتے ہیں. بلکہ صرف عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی جائے گی جو واحد قہار ہے. یہ معنی ہے لا الہ الا اللہ کا. ہاں کہہ رہے ہیں چنانچہ ساری عبادات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت کو خاص کیا جائے گا جو واحد قہار ہے. چنانچہ نتیجہ کیا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، دعا، توکل، یہ دیکھیے اب جو الفاظ آ رہے ہیں نا سب عبادت کی قسمیں ہیں. کچھ لوگ ان کو عبادت سمجھتے ہی نہیں ہیں. دعا کرنا، توکل یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا، ہاں خوف، رغبت، رغبت دل کے اندر جذبہ اور رہبت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، جیسے محبت ہم کو بندوں سے بھی ہوتی ہے لیکن اس محبت میں خشوع خضوع تذلل نہیں ہوتا، تعظیم نہیں ہوتی. اللہ سے جو محبت ہوتی ہے اس میں تعظیم بھی ہوتی ہے. اللہ کا جو خوف ہوتا ہے وہ خوف شرک کہلاتا ہے، اس میں تعظیم ہوتی ہے. ایک طبعی خوف ہوتا ہے کہ سانپ کو دیکھ کے آدمی ڈر گیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے، تو یہ شرک نہیں ہو گیا. تو طبعی خوف شرک نہیں ہے. ایسا خوف جس میں ہمارا عقیدہ ہو کہ اس سے نفع نقصان ہو سکتا ہے، یہ شرک ہو جائے گا. اگر آپ نے اللہ کے سوا کسی اور سے ایسا ڈر دل میں رکھا، ارے وہ ناراض ہو جائیں گے تو ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہو جائے گا. یہ ڈر اللہ سے ہونا چاہیے، کسی اور سے نہیں. تو یہ سب عبادت ہے. کچھ اس میں سے دل کے اعمال ہیں، کچھ اعضاء و جوارح کے اعمال ہیں، کچھ مالی عبادات ہیں. زکوٰۃ مالی عبادت ہے، روزہ جسمانی عبادت ہے، نماز جسمانی عبادت ہے، ہاں حج جو ہے اس میں ساری عبادتیں اکٹھا ہیں. تو یہ ساری کے ساری عبادتیں جو عبادت کی تعریف میں داخل ہیں، نظر و نیاز، رکوع، سجدہ، طواف وغیرہ وغیرہ، جتنی بھی عبادتیں ہیں اس میں سے کوئی بھی عبادت ذرہ برابر بھی غیر اللہ کی طرف پھیرنا جائز نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے، ذرہ برابر بھی. اس میں یہ معنی بھی آ گیا لا الہ الا اللہ میں کہ ہم شریعت اور دین جب اللہ کو الہ مان رہے ہیں تو جو حکم اس نے دیا، جو حلال اس نے کیا، جو حرام اس نے کیا، وہی مانیں گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حلال ہے اور مولوی صاحب بول رہے ہیں کہ حرام ہے تو ہم مولوی صاحب کی نہیں مانیں گے. لیکن آج کتنے لوگ ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سود حرام ہے اور جیب میں ان کے فتویٰ ہے کہ ہندوستان میں سود حلال ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، سود کھا رہے ہیں. تو شرک نہیں کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اگر آپ ایسی تقلید کر رہے ہو امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام فلاں، امام ڈھیما، جو بھی ہو، اگر کسی انسان کی آپ ایسی تقلید کر رہے ہیں کہ ایک طرف اللہ اور رسول کی بات آ جائے آپ اس کو نہ مانیں اور یہ مانیں کہ میرے امام کو حق ہے، جو حلال بولیں گے حلال مانوں گا، جو حرام بولیں گے حرام مانوں گا، تو یہ شرک ہوگا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، قرآن کی آیت میں یہی بات کہی گئی ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگ اس کو بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسئلہ پوچھنا یہ سوچ کر کہ یہ قرآن حدیث کی بات ہم کو بتا رہے ہیں یہ الگ ہے، ہاں، لیکن ایسا ماننا کہ یہ ہمارے امام ہیں، اب یہ جو کہیں گے میں وہی مانوں گا، یہ شرک ہے. فرق سمجھیے اچھی طرح. اور ہمارے ہاں کچھ اہل حدیث لڑکے ہر تقلید کو شرک کہتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. ہاں، اور مقلدین ہر قسم کی تقلید کو جائز مانتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. بہت اچھی طریقے سے مسئلوں کو سمجھنا چاہیے. اور یہ عقیدے کی بات کو تو بطور خاص میں اس پیراگراف کو پورا کر کے آج کا درس سمیٹوں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرہ برابر بھی غیر اللہ کی طرف کسی بھی عبادت کو کسی بھی درجے میں پھیرا نہیں جائے گا. ایک مکھی بھی قربان کی اگر کسی غیر اللہ کو تو آپ واقعہ جانتے ہیں اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. نہ انبیاء کی طرف، نہ انبیاء کے لیے کی طرف کسی عبادت کی کسی قسم کو پھیرا جائے گا، نہ ان کے علاوہ اللہ عز و جل کی کسی بھی مخلوق. انبیاء کے لیے بھی وہ کام نہیں کیا جائے گا جو اللہ کے لیے خاص ہے، جو عبادت ہے. اگر آپ نے کسی نبی سے بھی ایک کی بھی عبادت کر لی تو شرک کرنے والے ہو گئے. اب عبادت میں آپ نے کہا دعا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں فلاں چیز میری کر دے، یہ دعا ہے، یہ شرک ہے، شرک اکبر ہے، چھوٹا والا نہیں ہے. اس پہ مر گیا آدمی تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا، یہ طے بات ہے.
تو انبیاء یا ان کے علاوہ کسی کو بھی، ولا من الانداد، اور نہ ہی انداد اللہ تعالیٰ کے وہ ہمسر جن کو کہ اللہ کے ساتھ لوگوں نے بنا رکھا ہے، اللہ کا ہمسر اور شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ انتہائی شدید افسوس کی بات ہے یہ کہ عقل و شعور قرآن و حدیث کے سامنے ہونے کے باوجود یہ طریقہ لوگوں نے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم توحید کے اس توحید کو سمجھیں جس کے ساتھ تمام انبیاء کو بھیجا گیا، اور اسے لوگوں میں پھیلائیں، اس سبق کو بار بار دہرائیں، اس لیے کہ اہل بدعت اپنے باطل کو پھیلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی مخالفت جو لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے وہ اسے پھیلا رہے ہیں۔ اور یہاں آج کے زمانے میں شیخ کہہ رہے ہیں، علامہ ربیع کہہ رہے ہیں کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں ہمارے درمیان اور کچھ مدارس ایسے ہیں جو اس باطل تفسیر کو انجام دے رہی ہے۔ یہ جماعتیں اس لا الہ الا اللہ کے غلط معنی اور مفہوم کو لوگوں میں پھیلا رہی ہیں، کچھ مدرسے اسی کو پڑھا رہے ہیں، ہاں چنانچہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کے معنی میں گمراہی کے شکار ہیں۔ یہ ہمارے ہاں لا خالق لا رازق کہتے ہیں، ہاں، اور جو جماعت اسلامی والے اخوانی تحریکی ہیں، مولانا ابوالعلا مودودی صاحب وغیرہ کی تفسیر دیکھیے تو لا الہ الا اللہ کا معنی وہ لا حاکم الا اللہ، حاکم صرف اللہ ہے، حکومت صرف اللہ کی، عبادت سب کی چلے گی۔ ان کی تشریح بھی ناقص ہے، ادھوری ہے، غلط ہے۔ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، بات صحیح ہے، فیصلہ قانون ساز، قانون بنانے والا حقیقت میں صرف اللہ ہے، یہ بھی صحیح ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ کا پورا معنی نہیں ہے، اچھی طرح سمجھیے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں کچھ جماعتیں، کچھ مدارس ایسے ہیں جو لا الہ الا اللہ کے اس باطل معنی کو پھیلا رہی ہیں اور لوگوں کو گمراہی کا شکار بنا رہی ہیں۔ چنانچہ اس کلمہ عظیمہ جس کی شان اور عظمت کو ہم نے بیان کیا، اس کے بارے میں ہی، یعنی اسلام کی دین کی جو اصل بنیاد ہے، پہلی اینٹ ہے، اسی کو غلط رکھ دیا، اسی کو غلط سمجھ لیا، اسی کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ اب آپ اوپر کی عمارت کو کتنا بھی خوبصورت بنائیں، جب پہلی اینٹ اور بنیاد ہی غلط ہے تو آپ کا فائدہ کیا؟ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کہلانے والے، اور جیسا کہ یہ شیخ حفظہ اللہ نے بتایا کہ کچھ جماعتیں، مدرسے، بڑے بڑے لوگ، علماء ایسے ہیں، علماء دکھائی دیتے ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کے معنی کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا، غلط سلط لوگوں میں پھیلا دیا، اور آج لوگ اسی کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّهَا، جبکہ یہ کلمہ کتنا عظیم الشان ہے، ہم نے ابھی پڑھا، جانا کچھ فضیلتیں، اور یہ بھی جانا کہ تمام رسولوں کو اسی کلمے کے ساتھ، اسی کلمے کی تبلیغ، اسی بنیاد کے ذریعے سے کے ساتھ بھیجا گیا، اسی کی وجہ سے کتابیں نازل کی گئی، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم پیدا کیا۔ لا الہ الا اللہ کے ماننے والے کے لیے جنت، نہ ماننے والے کے لیے جہنم، بنیاد یہی ہے، ہاں۔ اور والناس یسألون عنہا فی القبور، اور لوگوں سے قبر میں انہی بنیادوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، انہی بنیادوں سے متعلق کہہ رہے ہیں۔ ھذہ جملۃ تدور حولھا ھذہ الرسالات کلھا، یہ چند باتیں ہیں جس کے ارد گرد تمام رسولوں کی تعلیمات، ہاں، اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ تعلیمات گردش کرتی ہیں، اور اسی کے گرد قرآن کریم کی اکثر و بیشتر آیتیں گردش کرتی ہیں۔ آپ قرآن میں اس کی جستجو کریں۔ انہوں نے یہ کہا، ہاں، بعض علماء نے بیان کیا کہ قرآن کا 1/3 حصہ توحید ہے۔ علامہ ابن قیم اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پورا کا پورا توحید ہے، یا تو قرآن میں اللہ کی توحید کا حکم ہے، اس کی دلیلیں ہیں، یا قرآن میں اللہ کے اسماء و صفات اور اس کا اثبات ہے، اللہ کے کاموں کا تذکرہ ہے، اس کی عظمتوں کا ذکر ہے، یہ توحید کا اثبات ہے، یا پھر قرآن میں شرک کا رد ہے، شرک کی دلیلوں کے ذریعے سے اس کی تقلید کی گئی ہے، یا پھر قرآن میں اہل توحید کے ماننے والوں کا انجام، کہ انبیاء کرام کا انجام کیا ہوا اور قیامت میں ان کو کیسی جنتیں اور انعامات ملیں گے، یا پھر قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ توحید کو نہ ماننے والے مشرکین کا انجام کیا ہوا، ان کو ہلاک و برباد کیا گیا، آخرت میں کس طرح برباد کیا جائے گا، میدان محشر اور قبر میں ان کا کیا حال ہوگا، یا قرآن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ یعنی توحید کو مانتے ہیں تو آپ کو کون سا عمل کرنا چاہیے، یہ کرو یہ مت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، والدین کی خدمت کرو، حلال کھاؤ، طیبات کو کا رزق کھاؤ، اچھے اخلاق اختیار کرو، اور زنا مت کرو، چوری مت کرو، والدین کی نافرمانی نہ کرو، اور لوگوں کے حق نہ مارو، ظلم نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ توحید کا تقاضا اور اس کی تکمیل ہے۔ جو یہ کرتا ہے وہ لا الہ الا اللہ کی تکمیل کرتا ہے۔ اس لیے پورا کا پورا قرآن توحید کے گرد اور معنی اور مفہوم پر گردش کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے کہا، لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ الحمدللہ رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین توحید، ایاک نعبد و ایاک نستعین توحید، اہدنا الصراط المستقیم الی آخر السورہ توحید۔
ہر جملہ قرآن کا کسی نہ کسی طریقے سے توحید سے جڑا ہوا ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت ہے، اسی سے جڑا ہوا ہے. اب اگر ہم اور آپ کو اتنی فرصت نہیں ہے، اتنی توجہ یا دلچسپی نہیں ہے کہ اس بنیادی کلمے کے معنی، مفہوم، شرائط کو ہم سمجھیں جانیں، تو پھر ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں ہے. رمضان المبارک کے اس مہینے میں جب کہ ایک مومن بندے کا قرآن سے تعلق قائم ہوتا ہے تو قرآن کی سب سے عظیم تعلیم، سب سے بڑی بنیاد، اور قرآن نے جس کو بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے، پورا قرآن کا مضمون جس کے گرد گھومتا ہے وہ توحید اور لا الہ الا اللہ ہے. اس کے معنی اور مفہوم کو ہم نے نہیں سمجھا تو قرآن کو نہیں سمجھا، قرآن کی عظمت کو نہیں جانا، اور رمضان کے اس بہترین موقع کو حقیقت میں ایک رسم اور عادت کے طور پر گزار کر ضائع کر دیا. اللہ تعالیٰ ایسے بدقسمت لوگوں میں ہم کو نہ شامل کرے، خوش قسمت لوگوں میں شامل کرے. قرآن سے جڑ کر قرآن کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا ہم کو بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ